Youth TV follow for more Islamic videos. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو یا تم ظاہر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ مومن کافروں سے دوستی نہ کریں، اور بھی کئی سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی دوستی سے منع فرمایا کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو تم چھپاؤ گے یا تم ظاہر کرو گے، یعنی تم اوپر سے اگر یہ کہو گے نا کہ ہماری دوستی تو بھائی نہیں ہے، لیکن تمہارے دل اگر ان کی طرف مائل ہیں کسی بھی صورت میں، تو اس کو تم چھپا تو لوگے لوگوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. یعلم اللہ، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. جو بھی تم بات چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو، ہر معاملے کو اللہ رب العالمین بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو بھی چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، کسی جگہ پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا. یعنی یہ علم جو ہے یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اللہ کے پاس ہے. آسمانوں پہ چھپی چیزوں کا پتہ بھی اللہ کو ہے، زمین کے اندر دبے خزانوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے. صرف اور صرف اس کے اندر بہت بڑی اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت ہے. پورے قرآن کے اندر آپ یہی پڑھیں گے، صرف اللہ رب العالمین جاننے والا ہے جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے. اب تمہارے دلوں کے اندر اگر کسی کافر کی محبت ہے نا، تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قادر کسی کو اللہ رب العالمین نے، کسی نبی ولی پیغمبر کو بھی اللہ نے کوئی قدرت نہیں دی. کوئی اللہ رب العالمین نے سب تمام قسم کے اختیارات اللہ نے صرف اپنے پاس رکھے ہوئے. اس لیے اللہ بار بار ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور وہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، کہ جو بھی نفس ہے، جس شخص نے کوئی بھی ذرا برابر اگر بھلائی کی ہے نا، نیکی کی ہے، خیر کی ہے، اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اب یہ بات اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے مختلف انداز سے فرمائی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کا کام کیا ہے نا، تو وہ قیامت والے دن اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، پا لے گا، اس کا اجر اس کو ملے گا. یا میں آپ کو بتاؤں کہ نیکی بھلائی تھوڑی ہے، زیادہ ہے بھائی، وہ صرف اللہ کے لیے کریں. آپ کسی قسم کی بھی بھلائی اگر کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں نا، اس کے اندر اگر ذرہ برابر بھی کوئی ریاکاری کا اگر شبہ اور شائبہ آ گیا نا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ پورے کا پورا عمل ضائع اور برباد ہو. یہ بڑا ہی یہ خطرناک ترین یہ عمل ہے کہ آپ اپنی نیکی، اپنی بھلائی، اپنی خیر
آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، خیر جو کی ہے نا، بھلائی کی ہے، لوگ آپ کی کتنی کو تعریفیں کر دیں گے، آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے، کتنی کو دیر آپ کی وہ تعریف کرے گا، 2 4 منٹ 5 منٹ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، اپنے کام میں لگ جائے گا، وہ آپ کو بھی بھول گیا، آپ کے خیر کے کام کو بھی بھول گیا، بس۔ لیکن وہ رب العالمین جو ہے وہ کبھی بھی تمہاری بات کو، تمہاری نیکی کو، تمہارے خیر کو، تمہاری بھلائی کو بھولتا نہیں ہے۔ اب آپ اس بات کو اگر مائنڈ میں بٹھائیں نا، تو آپ سوچ لیں کہ آپ سے سال پہلے آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں، آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا نیکی کی ہے، جن لوگوں کے سامنے آپ کرتے رہے ہیں ان کو نہیں پتہ، ان کو کوئی یاد نہیں، لیکن کس کو یاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نیکی آپ کی درج ہو چکی ہے، اور اس کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں گے نا، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما عملت من خیر محضر، وہ خیر کا کام، وہ بھلائی کا کام آپ کو دکھایا جائے گا، آپ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگ بڑے بڑے اعمال، پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان کے اعمال کو حبا منصورہ بنا کے، خس و خاشاک بنا کے اڑا دے، اور اللہ فرمائیں گے میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کیا تھا، وہ فقط کیلا، وہ کہہ دیا گیا، تیری تعریف ہو گئی ہے، لوگوں نے تجھے اچھا کہہ دیا، بھلا کہہ دیا، بس اب بھلائی اور خیر کی میرے پاس کوئی امید نہ رکھو کچھ بھی۔ کتنا میرے بھائیوں کتنا خطرناک یہ کام ہے۔ اس لیے جو بھی ہم نیکی کریں نا، بھلائی کریں، اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنی نیت کے ساتھ ایک مجاہدہ کریں، کہیں اس کو کہ نہیں میں یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، انشاءاللہ یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، کہیں اپنے نفس کو یا اللہ مجھے خالص اپنی عبادت کے لیے یہ نیکی، یہ کام بھلائی کا، یا اللہ اس کو خاص اپنے لیے کر لیں، دعا کریں اللہ انشاءاللہ اپنے لیے درست کر لیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ، جہاں برائی کا تذکرہ وہاں بھلائی کا تذکرہ، جہاں اللہ نے نیک اعمال کا تذکرہ کیا، ساتھ اللہ نے برے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جس نے کوئی ذرا برابر بھی برائی کی ہے نا، برائی کی، تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، جس نے برائی کی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نا آگے مزید اس سے بھی واضح بات کر، کیا؟ تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، جس نے برائی کی ہے وہ قیامت والے دن جب اپنی برائی کو دیکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دیکھے گا اور اپنی سزا کا اعلان سنے گا، تو خواہش کرے گا کاش میرے اور میری اس برائی کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے۔ اس وقت پھر یہ کوئی بات کام نہیں آئے گی، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوم تجد تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت یہ خواہش کرے گا۔ اور آج جس طرح بری سوسائٹی ہے، برے دوست ہیں، تو اس وقت کہے گا کاش کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان بعد المشرقین ہو جائے، جن کو میں دنیا میں اپنا برے قسم کے لوگوں کو اپنا میں نے دوست بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جن کے لیے میں ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اور میری مجلس اور بری سوسائٹی کو میں منع کرنے کے بجائے میں ان کا ساتھی تھا، ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو وہ کہے گا کاش کہ آج میرے اور ان دوستوں کے درمیان بعد المشرقین ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر میرے اور ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ یہ میرے گندے دوست جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، قیامت والے دن المرء مع من حبا، بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت، جو اس کی سوسائٹی ہے، جو اس کے دوست احباب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کی مجلسیں کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا۔ اس لیے آج اگر ہمارے دوست اگر برے ہیں، ظاہر ہے بندہ بری مجلس میں بیٹھے گا تو بری صحبت لے گا، ٹھیک ہے، اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو اچھی صحبت لے گا،
ٹھیک ہے، آج صرف دوستی یاری کے پیچھے لوگ اللہ کی نافرمانیاں انتہا کے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت پھر وہ ان کا کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ ان کی خواہش کرنا کہ کاش میرے اور میری ان برائیوں کے درمیان ایک لمبی دوری ہو جائے، ایک فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ اپنے آپ کہتا ہے اللہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اگر برائی کرتا ہے لوگوں کے ڈر سے، مثال کے طور پہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی بغاوت کا کام کرتا ہے لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ کام نہ کیا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، تو کن سے ڈر رہا ہے؟ لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرمایا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اور جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، لوگوں کی بدعمالیوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ہاں جی، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا ترس کرنے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ تبارک تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت ترتیب ہے، اللہ رب العالمین نے پیچھے خیر کے اعمال والوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد برے اعمال والوں کا تذکرہ کیا، اور برے اعمال والوں کی خواہش کا تذکرہ کیا، قیامت والے دن کیا خواہش کریں۔ ساتھ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نسخہ بتا دیجئے۔ اللہ رب، ہر بندہ چاہتا نا میں اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور میں اپنے اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فاتبعونی، یہ ایک نسخہ ہے کیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی شروع کر دو۔ تم اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی شروع کر دو، کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم پیروی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شروع کر، اتباع تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کر دو۔ ہر کام میں دیکھو، ہر کام میں دیکھو کہ اس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیا طریقہ تھا، کیا ان کا زندگی گزارنے کا کیسا انداز تھا، اس کے مطابق کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ساتھ تمہارے اللہ گناہ معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جن کا ڈر ہے نا گناہوں کا، جس کے بارے میں پڑھا ہے قیامت والے دن سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، سامنے لے آئے گا اللہ، اور ان سے پھر بندہ کہے گا کاش کہ ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک دوری ہو جائے۔ تو اگر تم دوری چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی شروع کر دو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور اللہ تم سے خود محبت کا اعلان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے فرماتے ہیں جبریل سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سمجھ آئی؟ سارے فرشتوں کو اللہ کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ فلاں بندے کا نام لے کے اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی سارے اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے کر روئے زمین پر جا کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت بٹھا دو، کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت کو لینا میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ یہی تو بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت کے طلبگار ہونا تو پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع شروع کر دو، اطاعت اور فرما برداری شروع کر دو۔ واللہ غفور رحیم، اللہ محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اکبر، دوبارہ پھر اللہ نے فرمایا ہے۔ یہاں کتنی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کس کی؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل اطیعوا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیں، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو کہہ دیجیے، ان کو حکم دیجیے، کیا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی،
اگر تم نے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اطیعوا اللہ والرسول، تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا پھر اگر تولوا، یہ اطاعت اور فرما برداری سے پھر گئے، انہوں نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الکافرین۔ اللہ اکبر، بڑی نکتے کی بات ہے۔ اور اللہ اکبر، فرما دیں کہ اگر تو تم اتباع کرو گے تو ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کو حکم دے دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے، تو پھر آپ کیا کہہ دیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، اللہ نے اس کو کیا بولا ہے؟ کافر بولا ہے۔ سوچنے کی بات ہے اللہ نے نا، ان اللہ فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ بڑی یہ خطرناک ترین میرے عزیز بھائیو، یہ صورتحال بڑی خطرناک کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے نا، تو اس کا مطلب ہے ہم انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، پھر اللہ رب العالمین کافروں سے محبت اللہ نہیں کرتا، انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب